नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुल मुक़द्दस आमाल को दीन इस्लाम के मनासिक और शाइर का दर्जा दे दिया है, और ये हज और क़ुरबानी दोनों शाइर बेशक उन दो बरगज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलाम की यादगार हैं। क़ुरबानी बहुत अज़ीमुश्शान इबादत है। सूरह कौसर में बारी ताला का इरशाद फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत की खुशखबरी सुनाने के बाद इसके शुक्राने के तौर पर दो चीज़ों की हिदायत की गई, एक नमाज, दूसरी क़ुरबानी, यानी बदनी इबादत में नमाज और माली इबादत में क़ुरबानी। और एक जगह बारी ताला का इरशाद है कि हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी करना इस गर्ज से मुकर्रर किया था कि वो इन मखसूस चौपायों पर यानी गाय, ऊँट, बकरी, भेड़ सब के नर व मादा पर अल्लाह का नाम लें जो उसने इनको अता फरमाए थे। इस आयत से मालूम हुआ कि क़ुरबानी बड़ा महत्तम बिशान इबादत है जो कि सब उम्मतों के लिए मशरू रही है। बहीमतुल अनआम जो इस आयत में आया है, उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो इसका तर्जुमा हो सके, इसलिए जिन जिन चौपाइयों पर ये अल्फाज बोला जाता है उन सब का नाम लिख दिया। और गाय के हुक्म में भैंस भी है और दुम्बा भेड़ की किस्म है। बस क़ुरबानी 12 चीज़ों की जायज़ है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, भेड़, मेंढा, दुम्बा, दुम्बी, इनके सिवा और किसी की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और क़ुरबानी के ऊँट और गाय को हमने अल्लाह के दीन की यादगार बनाया है कि इनकी क़ुरबानी से अल्लाह ताला की अज़मत और दीन की रफ़त ज़ाहिर होती है। और इस हिकमत के अलावा इन जानवरों में तुम्हारे और भी फ़ायदे हैं, मसलन दुनियावी फ़ायदा खाना और खिलाना और उखरवी फ़ायदा सवाब। सूरह हज में बारी ताला का इरशाद, अल्लाह ताला के पास न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा और इखलास पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन चौपाइयों को तुम्हारे ज़ेरे हुक्म कर दिया ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बरतरी बयान करो कि उसने तुमको ये तौफ़ीक़ दी। और ए पैगंबर, इखलास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इखलास के ये माने हैं कि ख़ास हक़ ताला को खुश करने और इससे सवाब हासिल करने की नीयत हो, कोई दुनिया की गर्ज शामिल न हो। ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? आपने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तरीक़ा है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमको इसमें क्या मिलता है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर ऊन वाला जानवर यानी भेड़ दुम्बा हो? आपने फरमाया
کہ ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ بکری وغیرہ کی قربانی کرنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار شمار کیے گئے، جنہوں نے اپنے پیارے بچے کو قربان کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن میں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کیا کرو۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ انعام میں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے۔ اگر ہم ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ دیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبہ کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف سے۔ اس طرح ہو گئی کہ اب کسی کی ذمہ قربانی نہیں رہی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کر دیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پلصراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیاری قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث شریف سے کس قدر ناراضی معلوم ہوتی ہے ان سے جو کہ باوجود واجب ہونے کے ترک کرتے ہیں۔ احکام قربانی۔ نمبر 1، ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان مقیم جس کے پاس بقدر نصاب چاندی ہو یا روزمرہ کی حاجت ضروریہ سے زائدہ اتنی ہی مالیت کا اسباب ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اونٹ، بکرا، دمبا، گائے، بھینس، نر ہو یا مادہ، سب کی قربانی درست ہے۔ گائے بھینس 2 برس سے کم، بکری 1 برس سے کم نہ ہو، اور دمبا 6 مہینے کا بھی درست ہے جبکہ خوب فربا ہو اور سال بھر کا معلوم ہوتا ہو۔ اور اونٹ، گائے، بھینس میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، مگر کسی کا حصہ
7वें حصے سے کم نہ ہو۔ جانور قربانی کا بے عیب ہو، لنگڑا، اندھا، کانا اور بہت لاغر، اور کوئی عضو تہائی سے زائد کٹا ہوا نہ ہو۔ 10ویں تاریخ عید کی نماز کے بعد سے 12ویں کے غروب سے پہلے 3 دن 2 رات تک قربانی کا وقت رہتا ہے، مگر 10ویں افضل ہے، پھر 11ویں کا درجہ، پھر 12ویں کا، اور رات کو ذبح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یوں تو اس تمام عشرہ میں تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ کی زیادتی پسندیدہ ہے، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نیز سنن بہقی میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہی روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفے کی فجر سے آخر ایام تشریق کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ قربانی کرنے والے کے واسطے یہ مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے عشرہ میں بال اور ناخن نہ بنوائے، بلکہ قربانی کے بعد بنوائے۔ یا اللہ ہمیں قولی، بدنی اور مالی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔